بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، پی پی ایس سی اسلامیات کی لیکچرشپ کے 35ویں لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ لیکچر سے خلافت راشدہ کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے طریقہ کار کا آغاز کیا گیا تھا۔ آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں بھی خلافت راشدہ کے حوالے سے چند ایک مزید معلومات آپ کے گوش گزار کی جائیں گی، اور یہ بھی آپ کو باور کرواتے جائیں کہ ہماری سابقہ تمام ویڈیوز کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مینشن کر دیا گیا ہے۔ جو احباب سابقہ ویڈیوز یا لیکچر سے مستفید ہونا چاہیں وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک پہ کلک کرتے ہوئے ہماری باقاعدہ تمام سابقہ ویڈیوز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں، چلتے ہیں سکرین کی جانب۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے کہ طلحہ اسدی کے لشکر کی سپہ سالاری کون کر رہا تھا؟ طلحہ کے لشکر کی سپہ سالاری طلحہ کا بھائی کر رہا تھا۔ اب اس کے بھائی کے نام میں کوئی واضح طور پہ معلومات نہیں مل سکیں۔ بعض کتب میں حیال لکھا ہے اور بعض میں خیال لکھا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کاتب کی غلطی ہو، یہ پروف ریڈنگ کی مسٹیک ہو، یا یہ کمپوزر کی غلطی ہو کہ خواہ کا نقطہ ہو کسی جگہ پہ مس ہو چکا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ خواہ کا نقطہ نہ ہو اور کسی جگہ پہ غلطی سے لگ گیا ہو۔ تو اس وجہ سے واضح طور پہ یہ کہنا کہ اس کا نام کیا تھا، بسیار کوشش کے بعد اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں مل سکی۔ بہرحال حیال یا خیال یعنی ہا ہوگا یا خواہ ہوگا، اس کے ساتھ اس کا نام تھا، اور یہ طلحہ اسدی کا بھائی تھا جو اس کے لشکر کی سپہ سالاری کر رہا تھا۔ اگلا سوال، طلحہ کا انجام کیا ہوا؟ طلحہ اسدی اپنی بیوی کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کر ملک شام کی طرف جا کر مقیم ہوا۔ لشکر شکست خوردہ ہوا اور اس نے اپنی جان بچانے میں ہی عافیت سمجھی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملک شام کی طرف جا کر پناہ گزین ہوا۔ نیکسٹ کوسچن، لشکر طلحہ کے مفرورین کس مقام پر جا کر جمع ہوئے؟ لشکر طلحہ کے مفرورین مقام حباب پر مجتمع ہوئے۔ اگلا سوال، لشکر طلحہ سے بھاگنے والوں نے کسے اپنا سردار بنایا؟ لشکر طلحہ سے بھاگنے والوں نے سلمہ بنت مالک بن حذیفہ کو اپنا سردار بنا لیا۔ اگلا سوال، سلمہ کے مقابلے میں کس سپہ سالار نے اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کیا؟ سلمہ کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے طلحہ اسدی کے خلاف جنگ کی۔ جب اس کو شکست فاش دے دی، اس کے بعد پھر آپ ان بھاگے ہوئے لوگوں کے پیچھے جو مفرورین تھے لشکر طلحہ کے، ان کے پیچھے آپ مقام حباب تک پہنچے اور وہاں پہ آپ کا مقابلہ سلمہ کے ساتھ ہوا۔ اگلا سوال، سلمہ بنت مالک کا کیا انجام ہوا؟ سلمہ بنت مالک کو قتل کر دیا گیا۔ نیکسٹ کوسچن، طلحہ اسدی نے کس خلیفہ راشد کے دور میں دوبارہ اسلام قبول کیا؟ طلحہ اسدی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حاضر ہو کر دوبارہ سے اسلام قبول کر لیا۔ اگلا سوال، حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں قبیلہ بنو تغلب کی کس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قبیلہ بنو تغلب کی سجاح بنت الحرس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اگلا سوال، بنو تغلب کے کس سردار نے اس کے دعوے کو قبول کر لیا؟ بنو تغلب کے حذیل بن عمران نے سجاح کے دعوے کو قبول کر لیا۔ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار سجاح بنت حرس کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو اس صورت میں جواب ہوگا قبیلہ بنو تغلب سے۔ اگلا سوال، سجاح کے پاس کتنے افراد پر مشتمل لشکر جمع ہو گیا؟ سجاح کے پاس 4000 افراد پر مشتمل لشکر جمع ہو گیا۔ نیکسٹ کوسچن، کس مذہب کے لوگوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر سجاح کی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی تھی؟ عیسائیوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر سجاح کی جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ اگلا سوال، سجاح کو کس جھوٹے نبی نے خط لکھا تھا؟
سجاح کو مسیلمہ کذاب نے خط لکھا تھا۔ اصل میں یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا چلوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک طرف سے حضرت خالد بن ولید تشریف لا رہے تھے، دوسری جانب سے حضرت اکرمہ اور حضرت شرحبیل بن حسنہ جنہیں مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا تھا وہ بھی تشریف لا رہے تھے۔ ادھر سے سجاح بھی آ رہی تھی اور مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو ادھر سے سجاح کو بھی خطرہ لاحق تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مسیلمہ اور مسلمان دونوں مل کر میرے خلاف حملہ کر دیں۔ ادھر سے مسیلمہ کو بھی خطرہ تھا کہیں یہ نہ ہو سجاح اور مسلمان دونوں مل کر مجھ پہ حملہ کر دیں، اور ادھر سے صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دونوں جھوٹے نبی آپس میں مل جائیں اور مل کے حملہ کر دیں۔ تو ان ساری سچویشنز کے پیش نظر مسیلمہ کذاب نے چالاکی کرتے ہوئے سجاح کو ایک خط لکھا۔ اس نے خط میں لکھا کہ میں بھی نبی ہوں اور تو بھی نبی ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اس سجاح نے کہا کہ میں تو مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنا چاہتی ہوں۔ مسلمہ نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے، لہٰذا ان دونوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے سجاح کے سامنے مسلمہ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو سجاح نے اس کی نبوت کو بھی تسلیم کر لیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ آدھی نبوت میری ہوگی اور آدھی تمہاری ہوگی۔ اس طرح سے دونوں نے جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی ٹھان لی اور اس پہ ارادہ کر لیا۔ اگلا سوال، سجاح کا کس جھوٹے نبی کے ساتھ نکاح ہو گیا؟ سجاح بنت الحرس کا مسیلمہ کذاب کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ سجاح مسیلمہ کا خط آنے کے بعد اس کے پاس گئی، اس سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں پہ اس نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس کے بعد پھر نکاح کے بعد جب یہ واپس جا رہی تھی تو اس وقت کون کون سے واقعات رونما ہوئے، ہماری اگلی اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید اس حوالے سے فردر ڈسکشن آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگلا سوال، مسیلمہ کذاب نے سجاح کو حق مہر میں کیا دیا؟ مسیلمہ کذاب نے سجاح کو 2 نمازیں عشاء اور فجر معاف کر دی۔ اگلا سوال، نکاح کے بعد سجاح کتنے دنوں تک مسیلمہ کے پاس رہی؟ نکاح کے بعد سجاح 3 دن تک مسیلمہ کذاب کے پاس رہی۔ اصل میں 3 دن رہنے کے بعد یہ اپنے قبیلے واپس گئی تاکہ میں اپنے دیگر جو جنگجو ہیں انہیں بھی اطلاع دوں تاکہ وہ بھی آپ کا ساتھ دیں۔ جب یہ واپس گئی تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تمہارا حق مہر کدھر ہے؟ کیونکہ حق مہر تو طے ہی نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہ دوبارہ واپس آئی۔ دوبارہ واپس آ کے اس نے حق مہر کی بات کی تو مسیلمہ کذاب نے اس کے کہا کہ 5 نمازیں ہیں، لہٰذا میں 3 نمازیں فرض قرار دیتا ہوں اور 2 نمازیں فجر اور عشاء کی تمہارے اوپر سے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ 2 نمازیں معاف ہوئیں اس کے حق مہر میں، اور پھر سجاح جب واپس گئی دوبارہ سے تو راستے میں ہی اس کا مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، جس کے نتیجے میں اسے واصل جہنم کر دیا گیا۔ اگلا سوال، بنو تمیم کے علاقے میں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بنو تمیم کے علاقے میں پہنچ کر حضرت خالد نے مرتدین کو گرفتار کیا اور ان میں سے کچھ بعض قتل کر دیے گئے۔ اگلا سوال، مرتد اور مسلمان کی شناخت کس طرح سے ہوتی تھی؟ مرتد اور مسلمان کی شناخت اذان کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس بستی یا جس علاقے میں جاتے وہاں جا کر اذان دیا کرتے تھے۔ اگر تو اذان کا جواب آپ کو مثبت طریقے سے ملتا تو آپ سمجھ جاتے کہ یہ مسلمان ہیں، اس بستی پہ حملہ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جو اذان کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیتے تھے ان پہ حملہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ علامت تھی کہ یہ مرتد ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو اذان کے ذریعے سے شناخت اور پہچان کی جاتی تھی۔ اگلا سوال، مسیلمہ کذاب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ مسیلمہ کذاب کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا۔ نیکسٹ کوسچن، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کب کیا؟ مسیلمہ کذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ 2 نبی ایسے تھے کہ جنہوں نے حضور کی زندگی میں، جھوٹے نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک مسیلمہ کذاب اور دوسرا طلحہ اسدی۔ مسیلمہ کذاب تو واصل جہنم ہوا، لیکن طلحہ اسدی نے بہرحال بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ اگلا سوال،
مسیلمہ کذاب نے نبوت کے دعوے کی اطلاع کس طرح سے دی؟ مسیلمہ کذاب نے بذریعہ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا اور خط لکھ کے یہ جملے کہے کہ میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ نبوت کو شیئر کریں، آدھی نبوت آپ رکھیں، آدھی نبوت مجھے دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خط کے جواب میں خط لکھا تھا جس میں یہ فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ نبوت یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس میں تقسیم نہیں ہوتی، اس میں بانٹا نہیں جاتا، یہ تو رب عطا کرتا ہے جسے جتنا عطا کر دے۔ یہ حکومت تو ہے نہیں، کوئی علاقہ جات کی تقسیم تو ہے نہیں کہ یہ کہا جائے اتنے اتنے علاقے تمہارے ہیں، اتنے اتنے علاقے میرے ہیں، بلکہ نبوت خالصتاً اللہ کا معاملہ ہے۔ اگلا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو نصیحت کرنے کی خاطر کسے روانہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو نصیحت کرنے کی خاطر رجال بن عنفوا کو روانہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ اسدی کو نصیحت کرنے کے لیے حضرت درار بن الازور کو روانہ کیا، اور مسیلمہ کذاب کو نصیحت کرنے کے لیے رجال بن عنفوا کو روانہ کیا گیا۔ رجال کو روانہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس وقت مدینہ منورہ میں مقیم تھا اور یہ یمامہ کا ہی رہنے والا تھا، یعنی مسیلمہ کے علاقے کا رہنے والا تھا، اس لیے حضور نے اسے روانہ کیا تاکہ یہ اچھی طرح سے اسے سمجھا سکتا ہے، لیکن یہ بھی بدبخت وہاں گیا اور جا کر اس کے ساتھ ہی شامل ہو گیا۔ اگلا سوال، رجال کی نصیحت کا کیا اثر ہوا؟ رجال کی نصیحت کا اثر کیا ہونا تھا؟ یہ تو خود مرتد ہو گیا، خود اس کے ساتھ انعام کے دولت کے لالچ میں آ کر اس کا حصے دار بن بیٹھا اور اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اگلا سوال، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابی کے بعد انہیں کس طرف روانہ کیا گیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیابی کے بعد انہیں مسیلمہ کذاب کی جانب روانہ کیا گیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے طلحہ اسدی کے خلاف جنگ کی، اس کو شکست فاش دی، پھر مقام حباب پر جو طلحہ کے لشکر کے بھاگ جانے والے جمع ہوئے تھے اور سلمہ ان کی قیادت کر رہی تھی، ان کے خلاف جنگ کی، انہیں شکست دی۔ پھر آپ ہوتے ہوئے مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ مدینہ منورہ واپس جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کا لشکر تیار کر کے حضرت خالد بن ولید کو مسیلمہ کذاب کے خلاف دوبارہ سے بھیجا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت اکرمہ اور حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ تھوڑے تھوڑے لشکر کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کرتے رہے، جس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد جو کہ سیف اللہ اللہ کی تلوار کا لقب پانے والے ہیں، انہیں مسیلمہ کذاب کے سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اگلا سوال، مسیلمہ کذاب کے پاس کتنے افراد جمع ہو گئے تھے؟ مسیلمہ کذاب کے پاس 40,000 جنگجو جمع ہو گئے تھے۔ نیکسٹ کوسچن، مسیلمہ کے 40,000 جنگجو کس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے؟ مسیلمہ کے 40,000 جنگجو قبیلہ ربیعہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اگلا سوال، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی تعداد کتنے افراد پر مشتمل تھی؟ سیدنا خالد بن ولید کے لشکر کی تعداد 13,000 نفوس قدسیہ پر مشتمل تھی۔ نیکسٹ کوسچن، مسیلمہ کا لشکر کس باغ کے سامنے آ کر خیمہ زن ہوا؟ مسیلمہ کا لشکر حدیقۃ الرحمن کے سامنے آ کر خیمہ زن ہوا۔ یہ حدیقۃ الرحمن، اس باغیچے کا نام بھی مسیلمہ نے رکھا تھا۔ یہ باغ اس طرح کا باغ نہیں تھا جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتے ہیں، بلکہ یہ باغ ایک قلعے کی طرح تھا، یعنی اس کی دیواریں تھیں، بڑی بڑی فصیلیں تھیں، مضبوط دیواریں تھیں۔ اس قلعے میں آ کر پناہ لی تاکہ مسلمانوں کے حملے سے ظاہری طور پہ محفوظ رہ سکے۔ اگلا سوال، مسیلمہ کذاب کے لشکر کی سپہ سالاری کس کے سپرد تھی؟ مسیلمہ کذاب کے لشکر کی سپہ سالاری رجال بن عنفوا اور محکم بن طفیل کے سپرد تھی، اور یہ رجال وہی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیلمہ کو نصیحت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اگلا سوال، محکم بن طفیل کس کے ہاتھوں مارا گیا؟ محکم بن طفیل حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت عبد الرحمن حضرت ابو بکر کے صاحبزادے اور لخت جگر ہیں۔ اگلا سوال،
مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر میں مسلمانوں کے علم بردار کون تھے؟ اس جنگ میں مسلمانوں کے علم بردار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نیکسٹ کوسچن، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے علم بردار کون بنے؟ حضرت ثابت بن قیس کی شہادت کے بعد حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے علم بردار بنے۔ اگلا سوال، مسلمہ کذاب کو انجام تک پہنچانے کا شرف کس صحابی رسول کو حاصل ہوا؟ مسلمہ کذاب کو انجام تک پہنچانے کا شرف حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا، اور قابل غور پہلو یہ ہے کہ یہ وحشی بن حرب وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ جو حضور کے چچا جان ہیں ان کو شہید کیا تھا اور ان کے جگر کو پارا پارا کیا تھا، اور جب انہوں نے مسلمہ کذاب کو اپنے اسی نیزے کے ساتھ جس نیزے کے ساتھ حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا قتل کر دیا، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس شہادت کا کفارہ ہے کہ میں نے دنیا کے سب سے عظیم شخص کو شہید کیا ہے، وہیں مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ میں نے دنیا کے سب سے بدتر شخص کو بھی واصل جہنم کیا ہے۔ تو بدتر سے مراد مسلمہ کذاب تھی، اور دوسرا جو سب سے زیادہ عظیم شخص اس سے مراد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس تھی۔ اگلا سوال، مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کو کیا کہا جاتا ہے، یعنی اس جنگ کا نام کیا ہے؟ اس جنگ کا نام جنگ یمامہ ہے۔ اگلا سوال، جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے لشکر کے کتنے افراد قتل ہوئے؟ جنگ یمامہ میں 17,000 کفار جو کہ مرتد ہو چکے تھے وہ واصل جہنم ہوئے۔ اگلا سوال، جنگ یمامہ میں کتنے مسلمانوں کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوا؟ جنگ یمامہ میں 1000 سے زیادہ مسلمانوں کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوا۔ نیکسٹ کوسچن، کس جنگ میں سب سے زیادہ حفاظ قرآن شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں سب سے زیادہ حفاظ قرآن شہید ہوئے، اور اس جنگ میں حفاظ قرآن کی شہادت کے بعد ہی امت مسلمہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن اس طرف مائل ہوا کہ قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دینا چاہیے، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دنیا سے چلتے جائیں اور قرآن پاک دنیا سے نعوذ باللہ مٹ جائے یا ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد ہی وہ سارا طریقہ کار اپنایا گیا۔ اس حوالے سے بھی ہماری خلافت راشدہ میں ہی فردر جو ویڈیوز ہوں گی اس میں ہم ڈسکشن آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کیسے کیسے قرآن پاک کو جمع کیا گیا، کس کس نے کیا، طریقہ کار کیا تھا، یہ ساری معلومات انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کی جائیں گی۔ اگلا سوال، جنگ یمامہ میں کتنے انصاری صحابہ نے جام شہادت نوش کیا؟ جنگ یمامہ میں 360 انصاری صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اگلا سوال، جنگ یمامہ میں کتنے تابعین نے جام شہادت نوش کیا؟ جنگ یمامہ میں 360 تابعین نے ہی جام شہادت نوش کیا۔ اگلا سوال، جنگ یمامہ کس سن ہجری کا واقعہ ہے؟ جنگ یمامہ ذوالحج سن 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلا سوال، قبیلہ عبد القیس کے مرتدین کس کی کوششوں سے دوبارہ مسلمان ہوئے؟ قبیلہ عبد القیس کے مرتدین حضرت جارود بن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ ہوا یوں تھا کہ قبیلہ عبد القیس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ارتداد کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ نبی نہیں ہو سکتا، نبی تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو انہوں نے اس وجہ سے مرتد ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت جارود بن المعلا جو انہی قبیلے کے رہنے والے تھے، انہوں نے سب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا۔ انہوں نے خطبے میں اسی بات سے آغاز کیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے کیا وہ دنیا سے نہیں گئے؟ سب نے یک زباں ہو کے کہا کہ بے شک وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو فرمایا اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے چلے جانا یہ نبوت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو بتقاضۂ بشریت ہے۔ تو اس دلیل کو سن کر وہ دوبارہ قبیلہ عبد القیس کے تمام لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اگلا سوال، قبیلہ بکر بن وائل نے مرتد ہو کر کسے اپنا سردار بنایا؟ قبیلہ بکر بن وائل نے حتم کو اپنا سردار بنایا۔ اگلا سوال، کس کے حکم سے جارود بن المعلا نے حتم کے لشکر پر حملہ کیا؟
حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت جارود نے حتم کے لشکر پر حملہ کیا۔ اگلا سوال، قبیلہ عبد القیس کی مدد کے لیے کون سے صحابی ان کے ساتھ شامل ہوئے؟ اس قبیلہ کی مدد کے لیے حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اگلا سوال، حتم نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ حتم نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنے خیمے کے سامنے، اپنے لشکر کے خیموں کے سامنے خندق کھدوا دی۔ اگلا سوال، حتم کے خلاف اس لشکر کی لڑائی کتنے عرصے تک جاری رہی؟ یہ لڑائی تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک جاری رہی۔ 1 مہینے تک محاصرہ رہا۔ اس کے بعد مجاہدین اسلام نے سر توڑ کوششیں کرتے ہوئے خندق کو عبور کر لیا اور حتم کے بنو بکر کے جو اس کے ماننے والے تھے، اس کے پیروکار تھے، ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اگلا سوال، حتم کو انجام تک کس صحابی نے پہنچایا؟ حتم کو حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم کیا۔ اگلا سوال، وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سن کر ملک عمان میں کس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر ملک عمان میں لقیط بن مالک نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اگلا سوال، عمان کی جانب کس صحابی رسول کو روانہ کیا گیا؟ عمان کی جانب حضرت حذیفہ بن محسن کو روانہ کیا گیا۔ لاسٹ ویڈیو میں بھی اس حوالے سے ڈسکشن ہو چکی ہے، لیکن چونکہ اب سوال حضرت حذیفہ کے حوالے سے اور ملک عمان کے حوالے سے گوش گزار کیے جانے ہیں، اس لیے میں نے اس سوال کو ریپیٹ کیا۔ ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے یاد دہانی ہو جائے، دوبارہ سے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ حضرت حذیفہ بن محسن کو ملک عمان کی جانب روانہ کیا گیا تھا اور حضرت عرفتہ بن حرسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ کیا تھا، جو کہ ایک قوم کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ تو ملک عمان کی جانب حضرت حذیفہ کو روانہ کیا گیا۔ اگلا سوال، حضرت حذیفہ کے ساتھ اور کون سے صحابی لقیط کی سرکوبی کے لیے شامل ہوئے؟ حضرت حذیفہ کے ساتھ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ لقیط کی سرکوبی کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اگلا سوال، لقیط کے خلاف جنگ میں کتنے کافر قتل ہوئے؟ لقیط کے خلاف جنگ میں 10,000 کفار واصل جہنم ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ارتداد کیا، جو مرتد ہوئے، دین اسلام سے پھر گئے، تو 10,000 سے زیادہ کفار جو ہے وہ اس لشکر میں قتل کیے گئے اور ان کو واصل جہنم کیا گیا۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں مزید سوالات اور خلافت راشدہ کے حوالے سے مزید نت نئی جہاد کو آپ کے سامنے روشن کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔